पापा بنگلہ دیش میں جو سانحہ ہوا اس کے کچھ مناظر وہاں کچھ جلنے والی چیزیں اور ایسا ہوا کہ جلنے سے محفوظ رہنے والی اور ہمارے رکن شورا وہاں گئے وہ ہم کچھ مناظر دکھا رہے ہیں یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ اس وقت ہم بنگلہ دیش سید پور کے اس علاقے میں اس مارکیٹ میں موجود ہیں جہاں پچھلے دنوں آگ لگی تھی اور کئی دکانیں جل گئی تھی، بہت عاشقان رسول کا نقصان ہوا، تو یہاں ان کی دل جوئی کے لیے بھی ہم حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کئی عاشقان رسول یہاں سے 6، 7، 8 فروری 3 دن کے مدنی قافلوں میں بھی انشاءاللہ سفر کریں گے۔ کس چیز کی دکان تھی آپ کی؟ اچھا، تو ان کی بھی الیکٹرانکس اور تالا چابی اس طرح کی دکان تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح تقریباً 200 کے قریب دکانیں تھی، جل گئی ہیں۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پوری مارکیٹ تھی، اس پر سب جگہ آگ لگی تھی رات کے ٹائم پر۔ اور آپ کو ایک اور چیز دکھائیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف ایک مسجد ہے، حالانکہ آگ بہت بڑی تھی لیکن اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ مسجد بچ گئی ہے الحمدللہ۔ مسجد کو کچھ نقصان نہیں ہوا اور الحمدللہ مسجد ویسی کی ویسی ہے۔ باقی دکانیں جل گئیں، گودام تھے وہ جل گئے، لوگوں کا بہت نقصان ہوا، لیکن اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مسجد بچ گئی ہے۔ دور آفات ہو ٹھیک حالات ہو صدقہ عثمان کا یا رسول خدا۔ اللہ تعالیٰ ان دکھیاروں پر رحم فرمائے، جن کا نقصان ہوا اللہ کرے ان کو نعم البدل مل جائے اور اس سے عبرت بھی حاصل ہو۔ حدیث پاک کے مطابق جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی وہ مال جل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک وعید ہے۔ لیکن خیر جس کا مال جلا ہم کو اجازت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لیں کہ اسی لیے اس کی ادھر آگ لگی۔ یہ تو ہر ایک کو خود غور کرنا ہے، ویسے ہی آگ لگ سکتی ہے، ہر ایک کو خود غور کرنا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی شامت تو نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے بھی ہر مصیبت آتی ہے۔ میں بے نمازی تھا اس لیے میں مارا گیا، میں نے فلاں گناہ کیے، میں نے داڑھی منڈائی کہ یہ بھی حرام ہے، تو ان گناہوں کی شامت کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہو۔ عبرت ہر معاملے میں عبرت ہے۔ آگ تو سراپا عبرت ہے۔ آگ کو دیکھ کر تو بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ وہ بعض اوقات رو پڑتے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے، یہ بھی اس طرح کا بھی ہے۔ آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ ان کو یاد آ جاتی، یہاں کی آگ تو بہت ٹھنڈی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جہنمی کو اگر وہاں کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، اتنی یعنی کہ اس میں گرمی کم ہے دنیا کی آگ میں جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور بدبو سے دنیا میں سارے لوگ مر جائیں۔ اب بتائیے کہ وہ جہنم کے اندر جو جائے گا اس کا حل کیا ہوگا؟ موت بھی نہیں آئے گی، وہاں موت نہیں آئے گی، کیسے برداشت؟ ناممکن ہے، برداشت تو کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بولے کہ میں برداشت کر لوں گا تو مسلمان رہ نہیں سکتا، کافر ہو جائے گا کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا، یوں بولے تو برداشت کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اللہ تعالی ہم کو لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب نہ دے، قبر کا عذاب بھی نہ دے۔
قیامت کا عذاب بھی نہ دے. ہم تو ہر مرحلے پر عافیت 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 کے سوالی ہیں. بس جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے یہ آگے لگ رہی ہیں. اس میں عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم جہنم کی آگ کو گویا یاد کریں اور اس سے بچنے کی تجویز کریں. دنیا کی آگ سے بچنے کی تجاویز تو بہت ہے. فائر بریگیڈ بھی آ جاتی ہے اور بھی آلات بھی ایسے ہیں کہ جس سے بندہ آگ پر قابو پا سکتا ہے اور آخر پا ہی لیتے ہیں عام طور پہ. وہاں کی آگ پر کون سا فائر بریگیڈ آئے گا وہاں؟ کون اس کو بجھانے آ سکتا ہے؟ بجھنا کیا کم بھی نہیں ہوگی، کمی بھی نہیں آئے گی اس میں. اور صرف آگ نہیں ہوگی، کھولتا ہوا پانی بھی پلایا جائے گا جو ہاتھ سے کاٹ دے گا، پیچھے کے راستے بہا دے گا. غذا، کانٹے دار غذا، تھوہڑ، زقوم جس کے لیے قرآن میں لفظ آیا، یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ گلے میں اٹک جائے گا. پھر اس کے لیے پانی مانگیں گے تو وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، مائے حمیم. وہ پیے گا تو ہاتھیں کٹ کٹ کے پچھلے راستے سے نکل جائیں گے. یہ کفار کے عذاب کے نقشے قرآن نے کھینچے ہیں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. کچھ پتہ نہیں اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. آیا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، کچھ نہیں پتا. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، یعنی اس مختصر سی زندگی سے بندے کو کیا خوشی ہو، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے. غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے. عقل مند بھی مر رہے ہیں، بیوقوف بھی مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، کم عقل بھی مر رہے ہیں. کوئی بچتا نہیں، کسی کی عقل اس کو موت سے بچا نہیں سکتی. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے. الموت 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 قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت الموت الموت. آخر موت ہے، کر لیں جو کرنا.
جو کرنا پھر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھے میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھے کو ہوگی مجھ میں وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر میں ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پہ لٹائیں گے، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو سر وہاں نہ آئے گا، کام مالو سر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، آؤ پل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، باغ
مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ وقت آخر یا خدا عطار کو، وقت آخر یا خدا عطار کو، خیر سے سرکار کا دیدار ہو، خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی قبر روشن کرنے والے اعمال کرنے کا جذبہ دیتی ہے، توبہ کا ذہن ملتا ہے، نمازوں پر استقامت کا ذہن ملتا ہے کہ برے دوستوں کی صحبت، اس کی نحوست سے نمازیں قضا ہوتی ہیں، بے حیائی کے کاموں میں بندہ پھنس جاتا ہے، حرام کمائی ہو رہی ہوتی، اس کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھنا تو شروع کریں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر قرآن سیکھیے، اللہ کی رحمت ہے۔ اسی ماحول سے وابستہ ہو کر آج ایسے بے شمار اسلامی بھائی ہیں جو کل تک خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے قرآن پڑھنا سیکھا تو آج قرآن پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے۔ کل تک جو نماز نہیں پڑھتے تھے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر کورسز کیے، آج اللہ کی رحمت سے مسجدوں میں امامت کرا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے پکی سچی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔